ہر وہ عمل جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ خواہ وہ عمل زبان کے لفظوں، خواہ جسم کے اعمال ہوں، خواہ دل کی کیفیات ہوں، نیات ہوں، کیفیات ہوں، وہ عمل، وہ قول، وہ کام، وہ کیفیت دل کی اور حالت جو اللہ کو پسند ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اس نے بتا دیا ہو کہ مجھے یہ پسند ہے اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں، بس اس عمل کو عبادت کہتے ہیں، اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں نماز بھی آ گئی کہ نماز میں لسانی عمل بھی ہے، اب پڑھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد سچ بولنا بھی آ گیا۔ اب زبان کے عمل میں ذرا تفصیل سے سمجھا لوں تاکہ پوری طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب الصادقین، میں سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سمجھے نا؟ تو آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ آج یہ بات جب سنی کہ اللہ نے فرمایا جو سچ بولتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ارے اتنا سستا سودا بھی اور بھی کوئی ہے؟ ہائے ہائے، تم خالی سچ بولنا شروع کر دو، وہ تم سے محبت شروع کر دے۔ اس کی محبت کا سودا اتنا سستا۔ اس نے کہا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں میں ان گناہگاروں سے محبت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ گناہگار جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اس نے فرمایا۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، اس نے فرمایا یحب المتقین، وہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، وہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سورہ حجرات میں فرمایا یحب المقسطین، جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، نا انصافی نہیں کرتے، ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یحب المتطہرین، جو پاک صاف رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، جو غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ صفائی آپ نے کرنی اپنے لیے، محبت اس نے کر دینی۔ یہ سورہ بقرہ میں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے اس طرح کثیر مقامات پر قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ اس کا ارشاد یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے۔ تو گویا سچ بولا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے، بس۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ سچ بولنا عبادت ہو گیا۔ آج سے آپ کا تصور تبدیل ہو جانا چاہیے کہ زندگی میں کچھ ہو جائے سچ بولیں، کیوں؟ یہ عبادت ہے۔ بس کیوں عبادت ہے؟ اللہ کو پسند ہے اور وہ سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے، اور جس عمل سے اللہ راضی ہو اور جو عمل اللہ کو پسند ہو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ بس ایک ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، اور اب اس کا اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے، یعنی مثالیں دے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتیں ان کو دیا کرو جو ان کے اہل اور حقدار ہیں۔ سو امانت کو دے دینا اور حقداروں کو پہنچا دینا،
اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اسے یہ عمل پسند ہے۔ سو امانت حقدار کو دے دینا یہ عبادت ہے۔ پورے ملک میں ہر شخص کو ایک دن آتا ہے جس دن وہ امانت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا نمائندہ، اپنے علاقے کا نمائندہ، اپنے علاقے کا قوم کا سربراہ یا نمائندہ یا لیڈر یا نمائندہ یا نگران منتخب کرے۔ ہر عاقل و بالغ کو اللہ دیتا ہے ادائے امانت کا موقع۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے پوری قوم اس امانت کی ادائیگی میں امانت کرتی ہے یا خیانت کرتی ہے؟ جی خیانت کرتی ہے، خیانت کرتی ہے نا، امانت حقدار کو نہیں دیتی۔ امانت دینا حقدار کو عبادت ہے، اور حقدار کو امانت نہ دینا اللہ کی عبادت کا انکار ہے، اس کی بندگی کا انکار ہے، نافرمانی ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، بر الوالدین، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہو ماں باپ کو، جھڑکو بھی نہیں، ان کے آگے سخت نہ بولو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ تو والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل مجھے پسند ہے، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، سو عبادت ہو گیا۔ صلۃ الارحام، اللہ نے فرمایا خونی رشتوں کے ساتھ مہربانی کیا کرو، خونی رشتوں کے ساتھ مہربانی، اور سب سے زیادہ اجر صدقہ خیرات کا خونی رشتوں پر ہے، اس کے بعد کسی اور کا ہے۔ سب سے پہلا اجر، سب سے زیادہ اجر و ثواب خرچ کرنے کا، انفاق کا، خیرات کا بیوی بچوں پر، فیملی پر جو آپ کے اہل ہیں، اس کے بعد خونی رشتے، پھر اس کے بعد غربا، یتامہ اور مساکین اور پڑوسی اور سوسائٹی کے لوگ، تو اس کو صلۃ الارحام کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو خونی رشتہ ہے اس کو میں نے اپنے عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ میں آپ کو اپلائیڈ ایسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا عبادت ہے اور ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو خونی رشتوں پر مہربانی کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، ان کی مدد کرو، بس اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس نے اس عمل کو پسند کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ آپ کی عبادت ہے، جو جتنی کر لے اتنا عبادت گزار ہے۔ اسی طرح وعدہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو وعدہ تم نے کر لیا کسی سے، کچھ ہو جائے اسے پورا کرو۔ وعدہ کو پورا کرنا اللہ کا حکم آ گیا نا، سو اللہ کو یہ عمل پسند ہے، جو وعدہ پورا کرے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، سو یہ عبادت ہے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل آسانی سے ایک اصول سمجھا دیا۔ اسی طرح پھر آگے تمام احکام کو لے لو۔ امر بالمعروف عبادت ہے، نیکی کی دعوت دینا، کارکن جب داعی بن کے اس مشن کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور داعی بنتے ہیں، امر بالمعروف اور دعوت الی الخیر، یہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ دعوت دینے والے، امر بالمعروف کرنے والے سے راضی ہوتا ہے۔ سو یہ عمل جب آپ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ تنظیم کا فریضہ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو برائی سے روکنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جہاد کرنا، ہر نیک عمل کے لیے کوشش کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرنا، علم نافع کے لیے کوشش کرنا، قرآن پڑھ کر قرآن کا علم لینے پر کوشش کرنا، حدیث پڑھ کر علم حدیث لینے پر کوشش کرنا، شریعت، دین اور فقہ، دین کی سمجھ لینے پر کوشش کرنا، اور لوگوں کو علم پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ نفس کی اصلاح کی کوشش کرنا جہاد ہے۔
مال غریبوں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد ہے، نیک عمل میں کوشش کرنا، تگ و دو کرنا جہاد ہے، اور پھر دین مٹانے والوں کے خلاف صف آرا ہو کے لڑنا جہاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے جو جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جو نیکی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں، یہ عبادت ہو گئی۔ اس طرح فرمایا احسان کرنا عبادت ہے، عدل کرنا عبادت ہے، جانوروں سے نیکی کرنا، احسان کرنا عبادت ہے، جانوروں سے۔ ایک پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تو قیامت کے دن وہ کتا بھی اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا، کیونکہ جانوروں کے لیے احسان کرنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اللہ کو پسند ہے یہ عمل، بس ایک ہی کرائیٹیرین ہے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، بس اس وجہ سے کرو، یہ عبادت ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کرنا، کیا؟ اللہ کے رسول کا ادب کرنا، حضور سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا ادب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے کسی کام میں آگے نہ بڑھا کرو، ادب کیا کرو۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوہ، جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، میرے محبوب کے مشن کی مدد کرتے ہیں اور میرے محبوب کی پیروی کرتے ہیں، ان سے پیار کرتا ہوں، انہیں کامیاب کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کو اس عمل سے محبت ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، سو محبت حضور سے کی، عبادت اللہ کی ہو گئی، ادب حضور کا کیا، عبادت اللہ کی ہو گئی، خدمت ماں باپ کی عبادت اللہ کی ہو گئی، خرچ اپنے بچوں اور اعزاء اقارب مستحق لوگوں پر کیا، عبادت اللہ کی ہو گئی، وعدہ اپنا کیا ہوا نبھایا، عبادت اللہ کی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں، میرے اولیاء ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے نیک اولیاءوں کی، صالحین کی، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی، ان کی محبت کرنا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا، فرمایا میں اس سے راضی ہوتا ہوں، مجھے یہ عمل پسند ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سو اولیاء، صلحاء، نیک بندوں کی زیارت کے لیے جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، فرمایا میں نے